بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ایز یوزل لینئر الجبرا. آج لیکچر نمبر 39 ہے اور ہمارا سیگمنٹ نمبر 6 چل رہا ہے جس کے اندر ہم آرتھوگنل یا آرتھوگنلٹی کی بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم لیسٹ اسکوائرس کی بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا سیگمنٹ 6 ہے. اس سے پہلے ہم نے 5 سیگمنٹ مکمل کر لیے ہیں. 39 لیکچر ہیں, 6 اس کے بعد اور رہ جائیں گے, پھر انشاءاللہ یہ کورس مکمل ہو جائے گا. اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر. جی اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 39. اس کو دوبارہ سے پرسپیکٹو میں دیکھ لیں کہ آج کل ہم سیگمنٹ نمبر 6 کر رہے ہیں. سب سے پہلے جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا؟ سسٹمز آف لینئر ایکویشن سے. اس کے بعد ہم نے میٹریسز آپ کو بتائے تھے, پھر ڈیٹرمنٹس کی پراپرٹیز بتائی تھی, اس کے بعد ویکٹر اسپیسز بتائے تھے, اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا تھا, آپ کو آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز بتائے تھے. اور آج کل ہم آرتھوگنلٹی اینڈ لیسٹ اسکوائرس کی باتیں کر رہے ہیں. سیگمنٹ نمبر 6 ہے. لاسٹ لیکچر جو ایک ریویژن کا تھا جس کے اندر میں نے آپ کو ساری چیزیں ریوائز کر دی تھیں, اس کے اندر یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں. آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا سیگمنٹ 6 میں ہے. سیگمنٹ 6 میں ہم آرتھوگنلٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے اندر جو لاسٹ لیکچر تھا ہمارا وہ کس کے بارے میں تھا؟ اس کے اندر ہم نے آپ کو انر پروڈکٹس کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس دو ویکٹرز دیے ہوئے ہوں u اور v. اب ویکٹرز جو ہیں ہمارے پاس کس طریقے سے, یہ n/1 میٹرکس ہوتی ہیں, یعنی کہ ایک کالم ویکٹر ہوتا ہے جس کے اندر سنگل کالم ہوتا ہے اور اس کے اندر n رو ہو سکتی ہیں. تو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس u.v ہے تو ہم لکھتے ہیں u ٹرانسپوز v, ہے نا, u ٹرانسپوز v, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈاٹ پروڈکٹ ہے. یہ ہم نے کہا تھا انر پروڈکٹ ہے. اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ u.u کیا ہوتا ہے, u ٹرانسپوز u, اور وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا, دیٹ ول بی اکول ٹو یو اسکوائر, اور یو اسکوائر کو انڈر روٹ لیں گے تو ہمارے پاس یو کی ویلیو آ جائے گی. وہاں سے ہم نے لینتھ معلوم کر لی تھی, یعنی یو ہمارے پاس جو لینتھ ہے یا جو نارم ہے وہ کس کے برابر آیا تھا, u1 اسکوائر پلس u2 اسکوائر پلس u3 اسکوائر انڈر روٹ. ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے لینتھ کے بارے میں بتایا تھا. پھر اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس آرتھوگنل کیا چیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس کوئی دو ویکٹر دیے ہوئے ہیں, ایک u1 ہے اور u2 ہے, تو u1.u2 اگر آپ کے پاس 0 کے برابر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ u1 u2 جو ہے آرتھوگنل ہے. اس کو میں نے آپ کو اس کی سملر ایگزامپل بتائی تھی ویکٹرز کے بارے میں, یا ویکٹرز جہاں ویکٹر انالیسس ہم پڑھتے تھے کہ اگر ہمارے پاس دو ویکٹرز دیے ہوئے ہوں a اور b, تو a.b از اکول ٹو 0 ہوتا ہے, تو a اور b ہم کہتے ہیں پرپینڈیکولر. اور وہاں پر بھی جس طرح سے وہاں پہ ڈاٹ پروڈکٹ تھا اسی طرح سے یہاں پر بھی ڈاٹ پروڈکٹ اور انر پروڈکٹ موجود ہے. ٹھیک ہے جناب, ہمارے پاس سیگمنٹ 6 ہے, آرتھوگنلٹی اینڈ لیسٹ اسکوائرس کی باتیں کر رہے ہیں. آج کا لیکچر دیکھتے ہیں وہ کس کے بارے میں ہے. آج کا لیکچر جناب بالکل ٹھیک کہا ہے, آرتھوگنل سیٹس کے بارے میں ہے. آج ہم جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہم ان سیٹس کو اسٹڈی کریں گے جو کہ آرتھوگنل ہیں. پہلے ہم ڈیفائن کریں گے کہ جو سیٹس کس وقت آرتھوگنل ہوتے ہیں, کیا کنڈیشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد کچھ تھیورمس وغیرہ ہمارے پاس ہوں گے, کچھ ایگزامپلس ہوگی, ان ایگزامپلس کو سالو کریں گے, ان تھیورمس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے, ان تھیورمس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس طرح سے ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوگا انشاءاللہ. اسٹارٹ کرتے ہیں جیسے ایز یوزل کسی بھی ٹاپک کو جب بھی اسٹارٹ کرتے ہیں ڈیفینیشن سے. آرتھوگنل سیٹ ایک نیا ٹاپک ہے, تو آج پہلی ڈیفینیشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ڈیفینیشن کیا ہے ہمارے پاس, اے سیٹ آف ویکٹرس. اس کو میں بھی پڑھ لیتا ہوں, آپ بھی پڑھ لیں, نوٹس پہ بھی موجود ہے, اسکرین پر بھی موجود ہے, کلاس میں بھی موجود ہے, یہ دیکھ لیں. اے سیٹ آف ویکٹرس u1 u2 up in Rn is said to be an orthogonal set if each pair of distinct vectors from this set is orthogonal. That is ui.uj is equal to 0 whenever I is not equal to j. تو کیا چیز ہے یہ ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. جو ڈیفینیشن ہمارے پاس تھی نا, اس کو اب انالائز کرتے ہیں. ہم نے کیا کہا ہے, ہمارے پاس ایک سیٹ ہے, سیٹ آف ویکٹرس ہے, جس میں u1 u2 u3 and so on up یا un. سپوز کرتے ہیں کہ اس کے اندر n ایلیمنٹس ہیں, u1 سے اسٹارٹ کرتے ہیں un تک. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیٹ آرتھوگنل اس وقت ہوگا جبکہ ہر دو ایلیمنٹ ایک دوسرے کے آرتھوگنل ہیں, یعنی کہ u1 u2 کے آرتھوگنل ہیں, u2 u3 کے ہیں, u3 u1 کے, یہ سب ایک دوسرے کے آرتھوگنل ہیں. تو اس پورے سیٹ کو ہم کیا کہیں گے, آرتھوگنل سیٹ کہیں گے. یعنی ہم نے کیا کنڈیشن بتائی ہے کہ ui.uj is equal to 0 when I is not equal to j. یعنی کہ u1.u1 کی بات نہیں کرنی ہے, جی ہاں u1.u2 کی ضرور بات کرنی ہے. u1.u2 0 کے برابر ہونا چاہیے, u4.u5 بھی 0 کے برابر ہونا چاہیے, u1.un بھی 0 کے برابر ہونا چاہیے. اور u1.u1 ابھی میں بتاتا ہوں, یہ وہی چیز ہے جو وہاں پہ بتائی تھی, یہ u1.u1 u1 اسکوائر کے برابر ہو جائے گا. ٹھیک بات ہے, یہاں تک کلیئر ہے, کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے کہ
کہ جناب اس سیٹ کے ہر ایلیمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ آرتھوگنل ہونے چاہیے. ایوری ایلیمنٹ کوئی بھی آپ اٹھا لیں, U1 سب کے ساتھ آرتھوگنل ہوگا, U2 ہر ایک کے ساتھ آرتھوگنل ہوگا. جب یہ آرتھوگنل کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ کنڈیشن اپلائی کرنی چاہیے, وہ کنڈیشن سیٹسفائی ہونی چاہیے. ایک دفعہ پھر آپ کی تسلی کے لیے ڈیفینیشن دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اے سیٹ آف ویکٹرز U1 U2 UP ان Rn, ٹھیک ہے نا, یہ ریئل اسپیس ہے جو کہ n ڈائمینشن کی اسپیس ہے, is said to be an orthogonal set if each pair of distinct vectors from the set is orthogonal, that is ui dot uj is equal to 0 whenever I is not equal to j. تو یہ جناب پہلی ڈیفینیشن ہے, ہم نے اپنی بنیاد رکھ لی ہے, اب آگے چل سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں. پہلی ایگزامپل لیتے ہیں, ایگزامپل نمبر 1, جس میں ہمارے پاس 3 ویکٹرز دیے ہوئے ہیں. وی ہیو ٹو شو دیٹ U1 U2 U3 is an orthogonal set where U1 is equal to 3 1 1, U2 is equal to -1 2 1, U3 is equal to -1 by 2 -2 7 by 2. ہم کیا کریں گے اس کے اندر, اس ایگزامپل کے اندر U1 لیں گے, U2 لیں گے, دونوں کا پروڈکٹ معلوم کریں گے. U1 ڈاٹ U2 وہ 0 کے برابر آنا چاہیے. سملرلی U2 ڈاٹ U3 وہ بھی 0 کے برابر آنا چاہیے. سملرلی U3 ڈاٹ U1 وہ بھی 0 کے برابر آنا چاہیے. یعنی ہر ایک کا انر پروڈکٹ جو ہے وہ 0 کے برابر آئے گا. لیکن U1 ڈاٹ U1 دیکھیے گا شاید وہ 0 کے برابر نہیں آئے گا, اور آنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, کہ U1 ڈاٹ U1 از اکول ٹو 0 ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ U1 0 ہے آپ کے پاس. یہ کنڈیشن ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتائی تھی. تو یہ جناب ہمارے پاس ایگزامپل تھی, سمپل ایگزامپل تھی, اسٹریٹ فارورڈ تھی, ٹریول ایگزامپل تھی. اس کو ہم کر سکتے ہیں, آپ نے کر بھی لیا ہوگا. ایز یوزل ہمارے پاس ایک تھیورم آ گیا ہے, اس تھیورم کو ہم پڑھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے تھیورم. If S is equal to U1 U2 UP is an orthogonal set of non-zero vectors in Rn. تو یہ آپ کے پاس ایک سیٹ دیا ہوا ہے جس میں U1 U2 U3 UP آپ کے پاس کیا ہے, آرتھوگنل سیٹ آف نان زیرو ویکٹرس ہے. آرتھوگنل سیٹس بھی ہیں اور نان زیروز بھی ہیں, یعنی کہ U1 از نان زیرو, U2 از نان زیرو, اینڈ U3 اینڈ سو آن UP از نان زیرو. اور یہ کس کے اندر ہے, n ڈائمینشنل اسپیس کے اندر ہے. Then S is a linearly independent and hence is a basis for the subspace spanned by S. تو یہ جناب آپ کے پاس کنڈیشن ہے. کیا کہا ہے جی, یہ تھیورم ہمارے پاس کیا کہتا ہے, پہلے ہی ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس دیا ہوا کیا ہے, اور ہم نے پھر دیکھنا ہے کہ ہم نے پروف کیا کرنا ہے. جب بھی تھیورم کی بات ہوتی ہے کوئی چیز دی ہوئی ہوتی ہے اور کوئی چیز پروف کرنی ہوتی ہے آپ کے پاس. یہ کرتے تھے نا آپ کہ گیون کیا ہے اور ٹو پروف کیا ہے. تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس دیا ہوا کیا ہے کہ S از اے سیٹ آف آرتھوگنل ویکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, نان زیروز ہیں سارے کے سارے, اور یہ کس کے اندر ہے, Rn کے اندر ہے. اس کے اندر اب اس کی جو ایلیمنٹس ہیں وہ کتنے ہیں, P ہے, اور جو ڈائمینشن ہے وہ ہمارے پاس n ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے, یہ پروو کرنا ہے کہ دے آر لینئرلی انڈیپینڈنٹ, اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ بیسز ہیں فار اینی سب اسپیس. ٹھیک ہے, تو یہ ہم پروو کریں گے. ابھی بڑے سمپل سا ہے, اسٹریٹ فارورڈ ٹریویل سا ہے, دیکھیں آپ بھی اس کو انجوائے کریں گے. ایک دفعہ دوبارہ اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں, جب بھی اسٹیٹمنٹ پڑھیں تو ذرا کیئرفلی پڑھیں, کیونکہ جو تھیورم ہوتا ہے نا اس کے اندر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ پروو کرنا ہے, کیسے ہم نے فالو کرنا ہے, کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے. اگر وہ چیزیں کلیئر ہو جائے تو پھر پروف اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے. If S is equal to U1 U2 UP is an orthogonal set of non-zero vectors in Rn, then S is a linearly independent and hence is a basis for the subspace spanned by S. تو یہ آپ کے پاس آرتھوگنل ہے, یعنی کہ U1 ڈاٹ U2 0 ہوگا, U2 ڈاٹ U3 is equal to 0 ہوگا, and similarly UN ڈاٹ UM بھی 0 کے برابر ہوگا when n and m are not equal. تو جناب اس کے پروف کی طرف چلتے ہیں. اس کو پروف کیسے کریں گے, ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اف 0 is equal to C1 U1 plus C2 U2 plus C3 V3 plus CP UP, یعنی یہ ہم نے ایک لکھا ہے لینئر کمبینیشن دیٹ از اکول ٹو 0 فار سم اسکیلر C1 C2 CP. یہی ڈیفینیشن ہوتی ہے نا جہاں پہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, لینئر انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں. تو اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں, 0 is equal to 0 ڈاٹ U1. اب 0 کی ویلیو آپ کو پتا ہے, اوپر ہم نے لکھا ہوا ہے, وہ کیا ہے ہمارے پاس C1 U1 plus C2 U2 and so on so forth plus CP UP, and this will be equal to C1 U1 plus C2 U2 plus so on so forth plus CP UP ڈاٹ U1. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ آرتھوگنل ہیں, تو U1 ڈاٹ U2 0 ہوگا, U1 ڈاٹ U3 0 ہوگا, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا الٹیمیٹلی 0 از اکول ٹو
C1 U1 ڈاٹ U1. ٹھیک ہے نا. ہم نے اسٹارٹ کہاں سے کیا تھا؟ اسٹارٹ کیا تھا وہاں سے 0 از اکول ٹو C1 U1 پلس C2 U2 اینڈ سو آن سو فورتھ پلس CP VP سے. پھر ہم نے کہا تھا کہ 0 از اکول ٹو 0 ڈاٹ U1 اور ہم نے وہاں پر 0 کی ویلو پٹ کر دی اور آرتھوگونلٹی کنڈیشن لگائی تو ہمارے پاس آ گیا 0 از اکول ٹو C1 انٹو U1 ڈاٹ U1. اب یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ U1 تو ہمارے پاس 0 نہیں ہے, نان زیروز ہے نا سارے کے سارے, تو U1 ڈاٹ U1 تو 0 نہیں ہو سکتا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ صرف C1 0 ہوگا. اسی طریقے سے اسٹارٹ کر کے ہم پروو کر سکتے ہیں کہ C2 بھی 0 ہوگا, C3 بھی 0 ہوگا, اور یہی کنڈیشن ہوتی ہے کس کی, جو آپ کے پاس پروو کرنا تھا. Since U1 is non-zero, U1 dot U1 is not 0 and so C1 is 0. Similarly, C2, C3, CP must be 0. Thus, S is linearly independent. یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے نا لینئرلی انڈیپینڈنٹ کی, تو ہم نے یہ پروو کر دیا کہ یہ ایس جو سیٹ آپ کے پاس دیا ہوا تھا دس از لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ. مسئلہ ختم, تھیورم ختم, جواب آ گیا. آگے چلیے دوبارہ سے ڈیفینیشن کے بعد پھر وہی ایک کوئی تھیورم آئے گا, پھر شاید کوئی ایگزامپلس آئیں گی, اور اسی طرح سے سلسلہ یہ چلتا رہے گا. ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے پاس؟ این آرتھوگونل بیسس. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے آرتھوگونل سیٹ بتایا تھا آپ کو, اب آرتھوگونل بیسس کی بات ہو رہی ہے. این آرتھوگونل بیسس فار اے سب اسپیس W of Rn is a basis for W that is also an orthogonal set. ٹھیک ہے نا, یہ جو بیسس آپ بتا رہے ہیں کون سی بیسس؟ An orthogonal basis for a subspace W of Rn is a basis for W. ٹھیک ہے نا, یہ is a basis for W and that is also an orthogonal set. یعنی یہ بھی ایک orthogonal set ہونا چاہیے. یہی ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ اسی طرح کی انالوگس ڈیفینیشنز آپ کو بتائی تھی. جب سب اسپیس کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ سب اسپیس از سب سیٹ اور اٹ سیلف از اے ویکٹر اسپیس, یہی بات ہوئی تھی نا. تو یہ چیز یہاں پر بھی ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ W of Rn is a basis for W and that is also an orthogonal set. کہ بیسس بھی ہونی چاہیے اور orthogonal set بھی ہونا چاہیے. دوبارہ سے تھیورم, یہ سیم پیٹرن چلتا رہے گا. تھیورم کیا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. لیٹ U1 U2 UP be an orthogonal basis. پچھلے تھیورم میں وہ orthogonal set تھا, اب یہ let U1 U2 UP be an orthogonal basis for a subspace W of Rn. یہ جو دیا ہوا ہے آپ کے پاس جو سیٹ ہے U1 U2 UP, یہ کیا چیز ہے؟ یہ orthogonal basis ہے کس کا؟ for a subspace W of Rn. then each y, ٹھیک ہے نا, ابھی ذرا غور سے سن لیجئے, غور سے دیکھ لیجئے, غور سے پڑھ لیجئے کیا ہے. then each y in W, یہ y کہاں پر ہے؟ W کے اندر ہے, W کا ایلیمنٹ ہے, اور W کیا ہے؟ سب اسپیس آف Rn ہے. has a unique representation as a linear combination of U1 U2 UP. یعنی دیکھیں ہمارے پاس کیا چیز دی ہوئی ہے, ہمارے پاس ایک آرتھوگونل بیسس دیا ہوا ہے U1 U2 UP, اور آپ کے پاس W ایک سب اسپیس ہے کس کی؟ Rn کی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ Y جو بھی ایلیمنٹ ہے W کا, اور W کیا چیز ہے؟ ایک سب اسپیس ہے Rn کی, تو اس کی ریپرزینٹیشن کیسی ہوگی؟ ایز اے لینئر کمبینیشن آف U1 U2 UP. یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ کیسی ہوگی, اور اس کو پھر ہم پروف کریں گے. ٹھیک ہے, تو جناب ہمارے پاس یہ ہے لیٹ U1 U2 UP be an orthogonal basis for a subspace W of Rn, then each y in W has a unique representation as a linear combination of U1 U2 UP. That is, if y is given to be equal to C1 U1 plus C2 U2 so on so forth plus CP VP, اگر یہ آپ کے پاس دیا ہوا ہے, then Cj, یعنی یہ جو آپ کے پاس C1 C2 C3 ہے, یہ کیسے ہوں گے؟ That will be of the form Cj will be equal to y dot uj divided by uj dot uj. Once again, if y is given to be equal to C1 U1 plus C2 U2 and plus C3 U3 and so on so forth plus CP VP, then Cj is equal to y dot uj divided by uj dot uj, where the values of j will range from 1 to p. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس y is equal to C1 U1 and so on so forth plus CP VP ہے, then y can be expressed in this form or you can find the value of Cj. اس کا پروف ہے, پروف کیا ہے؟ y ڈاٹ U1, اسٹارٹ کرتے ہیں, وہی کنڈیشن آف آرتھوگونلٹی لگائیں گے. y ڈاٹ U1, y کی ویلو آپ کے پاس دی ہوئی ہے C1 U1 plus C2 U2 and so on so forth plus CP VP. ڈاٹ U1 ہمیں پتا ہے کہ U2 ڈاٹ U1 0 ہے,
u3.u1 بھی 0 ہے, u4.u1 بھی 0 ہے, up.u1 بھی 0 ہے, تو ہمارے پاس کیا بچ جائے گا, y.u1 از اکول ٹو c1 u1.u1. یہاں سے c1 کی ویلو کیا جائے گی, c1 ول بی اکول ٹو y.u1 ڈیوائڈ بائی u1.u1. ٹھیک بات ہو گئی. c1 کیا آ گیا آپ کے پاس, c1 از اکول ٹو y.u1 ڈیوائڈ بائی u1.u1. اسی طرح سے معلوم کر سکتے ہیں c2 کیا ہو جائے گا آپ کے پاس, دیٹ ول بی اکول ٹو y.u2 ڈیوائڈ بائی u2.u2. Similarly, cj will be equal to y.uj divided by uj.uj. کیا ہو جائے گا, cj will be equal to y.uj divided by uj.uj. اور j کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے, 1 2 3 4 5 up to p. Since u1.u1 is not 0, the equation above can be solved for c1. To find cj for j is equal to 2 3 4 p, compute y.uj and solve for cj. آپ کے پاس تھیورم تھا, بڑا آسان تھا, یہاں سے ہم نے cj کی ویلیو معلوم کر لی. یہ کافی جگہ استعمال ہوگی, یاد رکھیے گا, cj is equal to y.uj divided by uj.uj. ایک دفعہ پھر cj is equal to y.uj divided by uj.uj. نہیں رٹا نہیں لگایا, ابھی یاد ہو گیا. ہاں جی, ایگزامپل کرتے ہیں. ایگزامپل نمبر 2 ہمارے پاس ہے, سمپل سی ایگزامپل ہے, دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا ہے. دی سیٹ ایس از اکول ٹو u1 u2 u3 ایز ان ایگزامپل 1. وہ ہمارے پاس تھی نا جس میں ہم نے u1 u2 u3 دیا ہوا تھا. اسی ایگزامپل سے اگر u1 u2 u3 کی ویلو دیکھ لیں, نوٹس پہ لکھا ہوا ہوگا آپ کے پاس سامنے موجود ہے, دیکھ لیا, ریوائز کر لیں, وہاں سے پیچھے ورقے پلٹیں یا اس کو دوبارہ سے ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کے پاس سی ڈی موجود ہے. تو کیا چیز ہے, دا سیٹ ایس از اکول ٹو u1 u2 u3 ایز ان ایگزامپل 1 is an orthogonal basis for R3. اب آپ کے پاس یہ جو دیا ہوا نا u1 u2 u3, یہ کیا چیز ہے, orthogonal basis ہے. کس کا, for R3. Express the vector y as a linear combination of the vector in S where y is equal to 6 1 minus 8 transpose. یعنی کہ بیسیکلی y جو ہے نا یہ کالم ویکٹر ہے, میں نے اپنی سہولت کے لیے جگہ کو بچانے کے لیے لکھ دیا ہے اس طریقے سے رو ویکٹر فارم میں, لیکن یہ بیسیکلی کالم ویکٹر ہے, اسی لیے ٹی اوپر لکھا ہوا ہے. جناب y کیا آپ کے پاس, y is equal to 6 1 minus 8, یہ آپ کے پاس کالم ویکٹر ہے اور ہم نے اس کو سالو کرنا ہے. کیا کرنا ہے, جس کے اندر ہم نے c1 c2 c3 کی ویلیو معلوم کرنی ہے اور ہمارے پاس طرح سے جواب آ جائے گا. یہ جو ایگزامپل ہم نے لی ہے یہ وہی اسی تھیورم کے مطابق سے لی ہے جو ہم نے ابھی تھیورم کیا ہے. میں نے کیا لی ہے, کتاب کے اندر موجود ہے. ہاں یہاں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ میں نے کیا ایک سسٹم فالو کیا ہے. میں نے ایک کتاب لے لی ہے, اس کتاب کو ورڈ بائی ورڈ فالو کر رہا ہوں, کیونکہ یہ چیزیں ہیں, تھیوری تو سب جگہ ایک جیسی ہے, جس جگہ بھی جائیں گے ڈیفینیشن آرتھوگونل سیٹ کی ایک ہی ہوگی. ٹھیک ہے, وہاں پر بھی کسی ایک کتاب میں جائیں گے, دوسری کتاب میں جائیں گے, ڈیفینیشن ایک ہی ہوگی. دو آپشن تھے, ایک آپشن یہ تھی کہ میں مختلف کتابوں سے نوٹس بنا کے آپ کو دیتا, دوسری آپشن یہ تھی کہ ایک کتاب کو فالو کر لیا جاتا. تو میں نے اس سیکنڈ آپشن کو فالو کیا ہے, ایک کتاب کو لیا ہے, اس کی ایگزیکٹ تھیوری کو فالو کیا ہے, ایگزیکٹ ایگزامپلس کو فالو کیا ہے, ایگزیکٹ ایکسرسائز کو فالو کیا ہے, تو آپ کے لیے سہولت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جناب, تو یہی چیز ہم نے ساری لیکچرز میں فالو کی ہے اور آگے جو 6 لیکچرز بچے ہیں اس میں بھی اس طرح سے فالو کریں گے. تو اب آپ اس کتاب کو غور سے پڑھتے رہیں. اس کی سلائڈز جو ہیں جو میں دے رہا ہوں آپ کو, جو آپ کے نوٹس میں موجود ہیں اور جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, ان سب کو ذرا غور سے دیکھیں, کمپیئر کریں. کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹاپک میں نے اتنی اچھی طریقے سے کور نہیں کرایا کیونکہ آپ لوگ کافی دور بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ ہم سے ای میل پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, سوال پوچھ سکتے ہیں, خط لکھ سکتے ہیں کسی وقت. آج کل تو ڈسٹینس بڑا کم ہو گیا ہے, آ کے بھی مل سکتے ہیں. تو یہ تو باتیں تھیں, آتے ہیں اصل بات کی طرف. ایگزامپل کو سالو کرتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے, ہم نے وہی چیز معلوم کرنی ہے, c1 c2 c3. ہمارے پاس s is equal to u1 u2 u3 بھی دیا ہوا ہے, لیکن u1 u2 u3 کی جو ویلیوز ہیں وہ ہم ایگزامپل 1 سے اٹھائیں گے. یہ ہمارے پاس سولوشن دیا ہوا ہے, ہم کیا کریں گے, y.u1 معلوم کریں گے. y.u1 ہمارے پاس 11 آ گیا, y.u2 ہمارے پاس -12 آ گیا, y.u3 ہمارے پاس -33 آ گیا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے y.u1 y.u2 y.u3 معلوم کر لیا. سملرلی u1.u1 جو ہمارے پاس وہ بھی 11 آیا ہے, u2.u2 ہمارے پاس 6 آیا ہے, اینڈ u3.u3 ہمارے پاس 33/2 آیا ہے. یہاں سے پھر ہم y معلوم کر سکتے ہیں. y معلوم کر لیں, وہی فارمولا لگائیں. فارمولا کیا ہے ہمارے پاس, y is equal to c1 u1 plus c2 u2 plus c3 u3
اینڈ سو آن سو فورتھ. آپ کے پاس جواب کیا آ جائے گا, y از اکول ٹو u1 مائنس 2u2 مائنس 2u3. ٹھیک ہے, تو یہ جناب ہمارے پاس ایک لینئر کمبینیشن آ گیا, ایک ریپرزنٹیشن آ گئی کس کی, y کی. y از اکول ٹو u1 مائنس 2u2 مائنس 2u3. دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے یہ چیز کیلکولیٹ کر لی ہے یہاں پر. اگر یہ اس طرح سے نہ ہوتا, یہ طریقہ کار نہ ہوتا, تو ہمیں وہ ایکویشنز وغیرہ سالو کرنی پڑتی, وہاں سے C1 C2 C3 کی ویلیو معلوم کرنی پڑتی, تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ بڑا آسان اور سہل طریقہ کار ہے, یہ آرتھوگونل سیٹ کی وجہ سے یہ چیزیں پاسبل ہو سکی ہیں. تو جناب y کیا آ گیا ہمارے پاس, ایک ایگزامپل میں جو ڈیٹا دیا ہوا تھا اس کی وجہ سے y از اکول ٹو u1 مائنس 2u2 مائنس 2u3. ایک جناب ایگزامپل مکمل ہو گئی. آگے چلیں. آگے ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن ہے آرتھوگونل پروجیکشن کی. یہ پروجیکشن سے کیا مراد ہے؟ یہ آرتھوگونل پروجیکشن پڑھنے سے پہلے پروجیکشن کی باتیں ہو جائیں. پروجیکشن کیا ہوتے ہیں؟ آپ کسی کمپنی میں اگر کام کر رہے ہیں تو آپ کی سیلز پروجیکشن ہوتی ہے کہ اس سال کتنی سیل ہوگی. آپ اگر اکنامکس میں ڈیل کر رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ کنٹری کی اکنامک پروجیکشن کیا ہوگی, ترقی کرے گا یا کچھ اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے آپ کے پاس کراپس ہیں, اس کی کراپ کی پروجیکشن ہوتی ہے کہ اس مرتبہ ویٹ کتنا ہوگا, اس مرتبہ کاٹن کتنی ہوگی, اس دفعہ رائس کتنا ہوگا. یہ پروجیکشنز ہم پڑھتے رہتے ہیں بہت دفعہ, لیکن آج جو ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ آرتھوگونل پروجیکشن کی باتیں کر رہے ہیں. تو جناب آرتھوگونل پروجیکشن اس کی فارمل ڈیفینیشن ہے, کچھ اس کے کانسیپٹس ہیں, یہ آپ کے پاس اسکرین پہ آئیں گے, ذرا دیکھیے غور سے. میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ دیکھتے بھی رہیں. Given a non-zero vector u in Rn, consider the problem of decomposing a vector y in Rn into the sum of two vectors, one a multiple of u and the other orthogonal to u. That is, we wish to write y is equal to y cap plus z. یہ ایک نئی نوٹیشن آئی ہے, اس کو غور سے دیکھ لیں. y cap میں نے کہا ہے, کچھ لوگ اس کو y head بھی بولتے ہیں. y is equal to y cap plus z, اس کو ہم ریلیشن نمبر 1 کہتے ہیں. equation number 1 is y is equal to y cap plus z, where y cap is equal to alpha u, اور یہ الفا کیا آپ کے پاس کوئی اسکیلر ہے, and z is some vector orthogonal to u. یہ آپ کے پاس اب اسکرین پہ جو فگر آئی ہے, اس فگر کو ذرا غور سے دیکھیں. اس فگر کے اندر کیا چیز ہے؟ along x axis ہم نے u لیا ہوا ہے, along y axis ہمارے پاس z ہے. z is equal to y minus y cap, اور y cap is equal to alpha u along u axis. Now given any scalar alpha, let z is equal to y minus alpha u, so that equation number 1 is satisfied. Then y minus y cap is orthogonal to u if and only if 0 is equal to y minus alpha u dot u is equal to y dot u minus alpha u dot u, that is equal to y dot u minus alpha into u dot u. اب جناب یہاں سے کیا کر سکتے ہیں؟ الفا اور y کیپ کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. الفا از اکول ٹو y ڈاٹ u ڈیوائڈ بائی u ڈاٹ u, y کیپ از اکول ٹو y ڈاٹ u ڈیوائڈ بائی u ڈاٹ u انٹو u. اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ وی کین سے دیٹ y کیپ از اکول ٹو y ڈاٹ u ڈیوائڈ بائی u ڈاٹ u انٹو u is the orthogonal projection of y onto u. جو ہم نے پہلے کیا کہا تھا؟ y cap is equal to alpha u. Now y cap is equal to y dot u divided by u dot u into u, and z is equal to y minus y dot u divided by u dot u u, and this is the component of y orthogonal to u. ٹھیک ہے، تو یہ جناب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو ایکسپریس کر دیا as two components. Okay, if C is any non-zero scalar and if U is replaced by Cu in the definition of y cap, then the orthogonal projection of y onto Cu is exactly the same as the orthogonal projection of y onto U. Hence, this projection is determined by the subspace span U
we may call y cap the orthogonal projection onto span u. کیا کہیں گے؟ the orthogonal projection onto span u. یہ جناب ہمارے پاس ڈیفینیشنز تھیں. تو یہ جناب ہمارے پاس کیا تھی؟ آرتھوگونل پروجیکشن کی ڈیفینیشنز تھیں. آرتھوگونل پروجیکشن میں ہم نے اس کو دو حصوں میں توڑ دیا ہے. ایک کو ہم نے وائی کیپ کہا ہے اور ایک کو ہم نے زیڈ کہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جناب ہمارے پاس چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کو بتانی تھیں. اس کے بعد ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں تاکہ اس ایگزامپل کی مدد سے یہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. یہ ہمارے پاس ایگزامپل 3 ہے. ایگزامپل 3 کیا ہے؟ لیٹ y از اکول ٹو 7 6 ایک ہی ویکٹر ہے اینڈ u از اکول ٹو 4 2 دوسرا ویکٹر ہے. فائنڈ دی آرتھوگونل پروجیکشن آف y آن ٹو u, then write y as the sum of two orthogonal vectors, one in span u and one orthogonal to u. ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو ہم نے اوپر ابھی آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہیں جس کے اندر وہ چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ ڈیٹا دیا ہوا ہے, y کی کچھ ویلیو ہے اور آپ کے پاس u کی کچھ ویلیو ہے. یہ y اور u کی ویلیو لے کے ہم نے وہی چیزیں جو پہلے وہاں پہ تھی نا وہ کیلکولیٹ کرنی ہے. یہاں پر اسٹارٹ کریں. ایگزامپل پڑھ لیے, دوبارہ پڑھ لیں. لیٹ y از اکول ٹو 7 6 and u is equal to 4 2. Find the orthogonal projection of y onto u. Then write y as the sum of two orthogonal vectors, one in span u and one orthogonal to u. Now we have to find y dot u, that will be equal to 7 6 into 4 2. That will give us 40. U dot u is equal to 4 2 into 4 2. یہ آپ کے پاس دو کالم ویکٹرز ہیں, ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے, انر پروڈکٹ ہے, دیٹ ول بی اکول ٹو 20. Therefore, the orthogonal projection of y onto u is y cap, which is equal to y dot u divided by u dot u into u, that is equal to 40 divided by 20 u, and that is equal to 2 into 4 2, column vector 4 2, that is equal to 8 and 4, and the component of y orthogonal to u is y minus y cap, that is equal to 7 6 minus 8 4, and that is equal to minus 1 2. تو آپ کے پاس جناب دونوں کمپوننٹس آ گئے. Now the sum of these two vectors is y, that is 7 6 is equal to first vector which is 8 4 plus the second vector which is minus 1 2. جب میں یہاں ویکٹر کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کالم ویکٹرز ہیں. ٹھیک ہے. دس کمپوزیشن آف y is illustrated in the figure which is coming on your screen now. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہے, آپ چیک کر لیں اس کو کہ y cap and y minus y cap will be an orthogonal set. اس کو آپ چیک کر لیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا. جی جناب, ہم نے ایگزامپل نمبر 3 کی جس کے اندر ہمارے پاس y دیا ہوا تھا. y was 7 and 6 and u is equal to 4 2, and we found the orthogonal projection of y onto u, and then we wrote y as a sum of two orthogonal vectors, one in span u and one orthogonal to u. ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے ابھی ایگزامپل کی ہے جس کے اندر ہم نے دو کمپوننٹس اس کے معلوم کر لیے, اور پھر ہم نے آپ کو یہ فگر بھی دکھائی تھی کہ یہ فگر وہاں پہ موجود ہے. اب یہ ایگزامپل جو ہمارے پاس 4 ہے یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے, اسی کو فگر کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے. اس میں کیا کرنا ہے, وی ہیو ٹو فائنڈ دا ڈسٹینس ان فگر بلو فرام y ٹو l. اس کا سولوشن دیکھیں. سولوشن کیا ہے ہمارے پاس, دا ڈسٹینس فرام y ٹو l از دا لینتھ آف دا پرپینڈیکولر لائن سیگمنٹ فرام y ٹو دا آرتھوگونل پروجیکشن y کیپ. یہ وہی چیز ہے اور ہم نے یہاں پہ کیلکولیٹ کرنا ہے. دا ڈسٹینس فرام y ٹو l از دا لینتھ آف دا پرپینڈیکولر لائن سیگمنٹ فرام y ٹو دا آرتھوگونل پروجیکشن y کیپ. دس لینتھ از اکول ٹو دا لینتھ آف y مائنس y کیپ. ٹھیک ہے نا. یہ جو لینتھ ہے آپ کے پاس کیا ہوگا, y مائنس y کیپ کے برابر ہوگا. اب وہ لینتھ کے لیے وہی نارم معلوم کر لیں. y مائنس y کیپ کا نارم ول بی اکول ٹو minus 1 square plus 2 square under root, that will give you under root 5. تو جناب یہ آپ نے لینتھ معلوم کرنی تھی. یہ چھوٹی سی ایگزامپل تھی, آپ کے پاس جواب آ گیا. کیا جواب آیا, under root 5. اب نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے آرتھو نارمل سیٹس.
ابھی تک جو ہم بات چیت کر رہے تھے وہ آرتھوگونل سیٹس کی بات کر رہے تھے. اب جو بات کر رہے ہیں ہم آرتھو نارمل سیٹس کی بات کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاس پہلے ڈیفینیشن ہے, اس ڈیفینیشن کو دیکھ لیں. کیا ڈیفینیشن ہے؟ یہ سیٹ U1 U2 UP is an orthonormal set if it is an orthogonal set of unit vectors. جی یہ آپ کے پاس جو آرتھونارمل سیٹ کی ڈیفینیشن آئی ہے, یہ بیسیکلی تو آرتھوگونل سیٹ ہے, لیکن یہ سارے کے سارے یونٹ ویکٹر ہونے چاہیے. تو آرتھونارمل سیٹ کی تو بڑی آسان سی ڈیفینیشن ہے کہ سارے کے سارے ایلیمنٹ جو ہوں گے وہ آپ کے پاس کیا ہوں گے, یونٹ ویکٹرز ہوں گے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ کنڈیشن جو ہے آرتھوگونلٹی کی وہ بھی سیٹسفائی ہوگی. کہ پہلی چیز یہ آپ کے پاس سیٹس جو دیے ہوئے ہیں وہ سارے سیٹ کے جو سارے ایلیمنٹس ہیں وہ آرتھوگونل ہیں, اور یہ ایک آرتھوگونل سیٹ ہے. اور سیٹ کون سا ہے؟ سیٹ آف یونٹ ویکٹرز ہے. ایک دفعہ جناب پھر ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں. A set U1 U2 UP is an orthonormal set if it is an orthogonal set of unit vectors. اسی طریقے سے اب دوسری ڈیفینیشن آئی ہے آرتھونارمل بیسس کی. اب پہلے ہم نے سیٹ ڈیفائن کر لیا, اب بیسس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. If W is a subspace spanned by an orthonormal set U1 U2 UP, then it is an orthonormal basis for W. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی وہی چیز ہے, آپ کے پاس کنڈیشن وہی ہوں گی کہ آرتھونارمل سیٹ کے اندر جس میں آپ کے پاس سارے ایلیمنٹس آرتھوگونل ہیں, سیٹ آرتھوگونل ہے, لیکن سیٹ کے ایلیمنٹ جو ہے وہ سارے کے سارے یونٹ ہیں. اس ڈیفینیشن کو آرتھونارمل بیسس کی دوبارہ پڑھتے ہیں. If W is the subspace, اور یہ سب اسپیس کہاں سے آئی ہے؟ spanned by an orthonormal set U1 to UP, then it is an orthonormal basis for W. تو یہ جناب خیال رکھیے گا کہ آرتھونارمل سیٹ اور بیسس میں کیا فرق ہے, تھوڑا سا فرق ضرور ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایگزامپل ہے ہمارے پاس. سمپلسٹ ایگزامپلس آف آرتھونارمل سیٹس آر دی اسٹینڈرڈ بیسز. ٹھیک ہے نا, یا 2 ڈائمینشن میں لے لیں, 3 ڈائمینشن میں لے لیں. آپ کے پاس اگر 3 ڈائمینشن میں تھا نا وہ آئی جے کے جو یونٹ ویکٹرس ہیں آپ کے پاس آئی جے اینڈ کے, اس کو اگر سیٹ بنا لیں تو یہ آپ کے پاس ایک آرتھونارمل سیٹ ہے. اگر 2 ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں تو آئی جے اور جے کو لے لیں, یہ بھی آپ کے پاس ایک آرتھونارمل سیٹ ہوگا. اور این ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں تو E1 E2 En ہمارے پاس یہ ایک آرتھونارمل سیٹ کہلائے گا. یہ ہم نے کیا کہا ہے؟ دا سمپلسٹ ایگزامپل آف این آرتھونارمل سیٹ از دی اسٹینڈرڈ بیسس E1 E2 En فار Rn. میں نے آپ کو R2 کی مثال دی, میں نے R3 کی مثال دی, Rn کے اندر آپ کے پاس E1 E2 En. آپ کو پتا نا اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ E1 اسکوائر پلس E2 اسکوائر پلس E3 اسکوائر اینڈ سو آن سو فورتھ پلس En اسکوائر شوڈ بی اکول ٹو 1, ہے نا, یہ یاد ہے. Any non-empty subset of E1 E2 En is also orthonormal. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی اس کا سب سیٹ لے لیں وہی آپ کے پاس ایک آرتھونارمل سیٹ ہوگا. ایگزامپل نمبر 5 میں ہم نے ایگزیکٹ لیا ہے کہ شو دیٹ V1 V2 V3 is an orthonormal basis for R3 where V1 is 3 over under root 11, 1 over under root 11, 1 over under root 11. آپ کے پاس پہلا جو ویکٹر ہے V1 that is equal to 3 over under root 11, 1 over under root 11 and 1 over under root 11. V2 is equal to یہ آپ کے پاس سیکنڈ ویکٹر ہے that is equal to -1 over under root 6, 2 over under root 6 and 1 over under root 6. Third vector V3 is equal to -1 over under root 66, -4 over under root 66 اور 7 over under root 66. ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں, چیک کر لیں تو آپ کے پاس وہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو جائے گی, کیونکہ یہ سارے کے سارے V1 اسکوائر آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جواب 1 آئے گا, V2 بھی 1 آئے گا اور V3 یعنی کہ اس کے جو نارم ہوگا یہ 1 ہوگا. دے آر آل یونٹ ویکٹرس, یہ سیٹ ہے اور اس کے بعد یہ آرتھونارمل ہے, کیونکہ ان کو ملٹیپلائی کر کے دیکھیں ان کی پروڈکٹ جو ہے ہمارے پاس 0 کے برابر آ جائے گی. یعنی کہ V1 ڈاٹ V2 از اکول ٹو 0, V1 ڈاٹ V3 از اکول ٹو 0, سملرلی V2 ڈاٹ V3 از اکول ٹو 0 آنا چاہیے. کر لیا نہیں کیا ہے؟ کر لیں. تھیورم, نیکسٹ تھیورم ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ایک تھیورم ہے an M by N matrix U has orthonormal columns if and only if U transpose U is equal to 1. بڑا سمپل سا چھوٹا سا تھیورم ہے لیکن بڑا کارآمد ہے. an M by N matrix U has orthonormal columns if and only if U transpose U is equal to 1. یعنی کہ U جو ہے یہ ایک میٹرکس ہے, میٹرکس آف کالمز ہے. has orthonormal columns if and only if U transpose U is equal to 1. تو جناب اس کا پروف دیکھتے ہیں, بڑا آسان سا ہے, وہی فارمولا لگائیں گے, پہلے U لیں گے,
پھر یو ٹرانسپوز لیں گے، یو ٹرانسپوز یو لیں گے اور وہ دیکھیں گے ہمارے پاس آئی کے برابر آ جائے گا. ٹھیک ہے، یو ٹرانسپوز یو از اکول ٹو آئی ہم نے پروف کرنا ہے. دیکھتے ہیں آپ کی اسکرین پہ اب آئے گا. For simplicity, we suppose that U has only 3 columns, each a vector in Rm. ٹھیک ہے نا. If you want to prove a general case, it will be the same thing. Now let us suppose that let U is equal to U1, U2, U3, then U transpose U will be equal to column vector U1 transpose, U2 transpose, U3 transpose into a row vector U1, U2, U3, that will be equal to 3 by 3 matrix, which is given by U1 transpose U1, U1 transpose U2, U1 transpose U3, and second row will be U2 transpose U1, U2 transpose U2, U2 transpose U3, and the third row will be U3 transpose U1, U3 transpose U2, U3 transpose U3. ٹھیک ہے جی. اب ہم کو یہ پتا ہے یہاں سے کہ U1 transpose U2 is equal to 0. Similarly, U2 transpose U1 is equal to 0. In the similar fashion, U1 transpose U3 is equal to 0. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ آرتھوگنل ہے نا. U3 transpose U1 is equal to 0 and U2 transpose U3 is equal to 0 to U3 transpose U2 is equal to 0. یعنی کہ ساری نان ڈائگنل انٹریز جو ہوں گی وہ آپ کے پاس 0 ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ U1 transpose U1 is equal to 1, U2 transpose U2 is equal to 1 and U3 transpose U3 is equal to 1. تو آپ کے پاس کیا آ گیا؟ U transpose U is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ٹھیک ہے. Therefore, what can we say from here? This matrix U has orthonormal columns and we have proved that UTU is equal to I. ٹھیک ہے نا. That's what we have proved. Once again, this matrix, which is of m by n, has orthonormal columns if and only if U transpose U is equal to I. تو ہم نے کیا کیا تھا؟ UT U لیا یعنی U transpose into U اور ہم نے پروو کر دیا کہ یہ I کے برابر ہے. تو ہم نے اس تھیورم میں کیا کیا؟ ہمارے پاس ایک U m by n میٹرکس دی ہوئی تھی لیکن ہم نے اپنی سہولت کے لیے کیا کیا؟ ایک 3 by 3 میٹرکس لی اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ چیز ساری m by n کے لیے بھی صحیح ہوگی. تو ہم نے پہلے U لیا، پھر U ٹرانسپوز معلوم کیا، U ٹرانسپوز کو U سے ملٹیپلائی کیا تو ہم نے دیکھا ہمارے پاس ایک یونٹ میٹرکس آ گئی. U ٹرانسپوز U از اکول ٹو I. اور اس کے یہ کیوں آئی؟ کیونکہ ہمارے پاس U جو ہے ہمارے پاس میٹرکس تھی نا، یہ میٹرکس تھی آف آرتھونارمل کالمس کی. تو یہ اس لیے پاسبل ہو سکا. اگر یہ آرتھونارمل کالمس نہیں ہوتے تو ہم یہ چیز پروف نہیں کر سکتے تھے. اس تھیورم کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں قبل اس کے کہ آگے تھیورم کی طرف چلیں. An m by n matrix U has orthonormal columns if and only if U transpose U is equal to I. تو یہ جناب I کا ہمارے پاس یونٹ میٹرکس ہے جس بھی آرڈر کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ U ٹرانسپوز U ہمیشہ ایک اسکوائر ہوگی اور جو اس کا آرڈر ہوگا وہی آرڈر I کا بھی آئے گا. ہم نے ابھی یہاں پہ لیا U ٹرانسپوز جیسے کہ 3 rows 1 column لیا. اسی طریقے سے U ٹرانسپوز U جو ملٹیپلائی کیا ہمارے پاس 3 by 3 کا ایک میٹرکس بن گیا کیونکہ 3 by 1 into 1 by 3 میٹرکس will ultimately be 3 by 3 میٹرکس. وہ ہمارے پاس آ گیا تھا 1 0 0 0 1 0 0 0 1. اب ایک نیکسٹ تھیورم ہے. یہ نیکسٹ تھیورم بڑا آسان سا ہے. یہ تھیورم کیا کہتا ہے؟ لیٹ یو بی این m by n میٹرکس with orthonormal columns. یہ بھی وہی میٹرکس ہے جو جس کی بات ابھی ہم نے کی تھی جس کے لیے ہم نے U ٹرانسپوز U is equal to I کیا تھا. Let U be an m by n matrix with orthonormal columns and let x and y be in Rn. ٹھیک ہے نا. یہ x and y کوئی بھی ایلیمنٹس ہیں Rn کے یعنی کوئی بھی ریئل نمبر ہیں. Then number 1 Ux is equal to x.
یو ایکس نارم از اکول ٹو ایکس نارم. یہ آپ نے پروو کرنا ہے. پروو کریں کیسے کریں گے؟ یو ایکس نارم از اکول ٹو یو نارم ایکس نارم, یو نارم از اکول ٹو 1. سملرلی ایکس نارم, تو 1 انٹو ایکس نارم از ایکس. سملرلی یو ایکس ڈاٹ یو وائی از اکول ٹو ایکس وائی. یہ ڈاٹ کو ملٹیپلائی کریں, اس کے اندر جو آپ کے پاس ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی ہے وہ لگائیں اور اس کو کیلکولیٹ کر لیں, تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا ایکس ڈاٹ وائی. یعنی ہمارے پاس دو چیزیں آ گئی یہاں سے کہ یو ایکس نارم از اکول ٹو ایکس نارم, یو ایکس ڈاٹ یو وائی از اکول ٹو ایکس وائی, اینڈ سملرلی یو ایکس ڈاٹ یو وائی از اکول ٹو 0 if and only if x dot y is equal to 0. یہ سیکنڈ کنڈیشن سے فوراً نکل سکتی ہے کہ یو ایکس ڈاٹ یو وائی از اکول ٹو 0 if and only if x dot y is equal to 0. یعنی ہم نے کیا کہا ہے یہاں پہ یو ایکس ڈاٹ یو وائی از اکول ٹو 0 if and only if x dot y is equal to 0. یہ ہم نے اوپر بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ یو ایکس ڈاٹ یو وائی از اکول ٹو ایکس ڈاٹ وائی کے برابر ہوتا ہے, اور اگر یو ایکس ڈاٹ یو وائی 0 ہے تو ایکس ڈاٹ وائی از اکول ٹو 0 ہونا چاہیے. اگر ایکس ڈاٹ وائی 0 ہے تو ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ یو ایکس ڈاٹ یو وائی بھی 0 کے برابر ہونا چاہیے. یہ جو ہم نے تین چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہاں پر, یہ اس لیے ہیں کہ آپ کی جو کیلکولیشنس وغیرہ ہے آسان ہو جائے. کنڈیشن بتاتے ہیں نا آپ کو, بہت ساری تھیورم کے ذریعے معلومات پہنچاتے ہیں جو لوگوں نے پہلے ریسرچ کی ہوئی ہے, بڑی کیلکولیشن کی ہے, اس کے بعد ہم تھیورم کی فارم میں آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ اس تھیورم نے تین بڑی یوزفل چیزیں بتائی ہیں. آپ کو کیا بتایا کہ یو ایکس نارم اگر آپ لینا چاہتے ہیں, یو ایکس نارم, یو آپ کے پاس وہی میٹرکس ہے آف آرتھو نارمل کالمس, تو یو ایکس از اکول ٹو آپ کے پاس کیا آئے گا؟ یو ایکس نارم از اکول ٹو ایکس آ جائے گا. اسی طریقے سے آپ کو بتایا کہ یو ایکس ڈاٹ یو وائی از اکول ٹو ایکس ڈاٹ وائی, اور یو ایکس ڈاٹ یو وائی ول بی 0 if and only if x ڈاٹ وائی از اکول ٹو 0. تو یہ تین کنڈیشنز ہیں, یہ ہم کافی یوز کریں گے, اور خاص کر کے جس وقت کہ آپ کمپیوٹنگ کر رہے ہوں گے, کمپیوٹر پروگرامنگ کر رہے ہوں گے, تو یہ چیزیں کافی کام آئیں گی. یہ جو انر پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں ہم, آرتھوگونلٹی کی بات کر رہے ہیں, یہ کمپیوٹر سائنس کے اندر, کمپیوٹر انجینئرنگ کے اندر, آج کل گرافکس کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. کیونکہ جب آپ پروجیکشنز وغیرہ بناتے ہیں, جب آپ 3D امیجز وغیرہ بناتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں, تو یہ کافی ساری چیزیں کام آتی ہیں. واپس آتے ہیں اپنے تھیورم کی طرف, اور اس تھیورم کو لے کے ہم ایک ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں, اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 6. اس میں آپ کو یو دیا ہوا ہے, یہ پہلے چیک کر لیں کہ یہ یو جو ہے اٹس اے میٹرکس آف آرتھو نارمل کالمس, وہ چیک کر لیجیے گا, وہ کنڈیشنز ہونی چاہیے. تو لیٹ یو از اکول ٹو 1 اوور انڈر روٹ 2 2/3, 1 اوور انڈر روٹ 2 مائنس 2/3, 0 1/3. یعنی میٹرکس ہے جس کے اندر 3 روز ہیں اور 2 کالمز ہیں. اس کے ساتھ ایکس دیا ہوا ہے آپ کے پاس انڈر روٹ 2 and 3, اس کے اندر 2 روز ہیں اور 1 کالم ہے. جب یو ایکس آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک 3/2 میٹرکس ہے, اس کو ملٹیپلائی کریں گے 2/3 سے, تو آپ کے پاس کیا آنا چاہیے؟ 3/1 کا ریزلٹنٹ آنا چاہیے, کیونکہ 3/2 into 2/1 is 3/1. آپ کے پاس ایک میٹرکس آنا چاہیے یا وہ ایک ویکٹر آنا چاہیے. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے چیک کرنا ہے یہاں پہ کہ یو ایکس نارم از اکول ٹو ایکس نارم, وہ جو وہاں پہ پہلی کنڈیشن تھی وہ یہاں پر سیٹسفائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. کیا کریں گے, پہلے یو کو ہم ایکس سے ملٹیپلائی کریں گے, اس کا نارم لیں گے, اور پھر ہم ایکس کا نارم لیں گے, اور وہ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے پاس برابر آئے گا. جی ہمارے پاس سولوشن یہ آیا. سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا تھا کہ یو ہیز آرتھو نارمل کالمس, تو یو ٹرانسپوز یو ہم نے معلوم کیا, یو ٹی یو, ٹھیک ہے, یو ٹرانسپوز انٹو یو, پہلے یو کا ٹرانسپوز لیں, اس کو یو سے ملٹیپلائی کریں, تو آپ کے پاس آئی آنا چاہیے. یو ٹرانسپوز جو ہے ہمارے پاس آئے گا 2/3 کا میٹرکس. فرسٹ رو از 1 اوور انڈر روٹ 2, 1 اوور انڈر روٹ 2 0, سیکنڈ رو از 2/3 minus 2/3 1/3, اینڈ یو از ونس اگین وہی چیز ہے ہمارے پاس 3/2 کا. الٹیمیٹلی آپ دیکھیں ملٹیپلائی کریں, سمپلیفائی کریں, تو آپ کے پاس کیا آئے گا, ایک یونٹ میٹرکس آ جائے گا 1 0 0 1. تو یہ آپ نے چیک کر لیا کہ یہ آرتھو نارمل کالمز ہیں اس کے یو کے. یہ میں نے بتایا تھا آپ کو یہی کرنا تھا. تو یو ٹرانسپوز یو از اکول ٹو آئی ہمارے پاس آ گیا, یعنی وہ تھیورم کو ہم نے ویریفائی کر لیا. اب آگے چلتے ہیں. ہم نے یو ایکس معلوم کیا, یو کو ایکس سے ملٹیپلائی کیا, تو ہمارے پاس ایک کالم ویکٹر آیا. وہ کالم ویکٹر کیا ہے 3 - 1 1, 3 - 1 1. یو لے لیں, ایکس لے لیں, دونوں کو ملٹیپلائی کریں, سمپل ملٹیپلیکیشن ہے, جواب آئے گا 3 - 1 1. اب یو ایکس کا آپ نارم لے لیں یا لینتھ معلوم کر لیں, تو کیا ہو جائے گا 3 اسکوائر پلس 1 اسکوائر پلس 1 اسکوائر, دیٹ ول بی اکول ٹو انڈر روٹ 11. ٹھیک ہے نا. یو ایکس نارم کیا آ گیا آپ کے پاس 3 اسکوائر پلس 1 اسکوائر پلس 1 اسکوائر انڈر روٹ, دیٹ از اکول ٹو 11 انڈر روٹ. اینڈ ایکس کا نارم لے لیں,
x کا نارم بھی کیا ہو جائے گا, دیٹ ول بی اکول ٹو 2 + 9 انڈر روٹ دیٹ از اکول ٹو 11 انڈر روٹ. یعنی ہم نے پروو کر دیا کہ یو ایکس نارم از اکول ٹو ایکس نارم. ٹھیک ہے, یہ ایگزامپل کمپلیٹ ہوتی ہے. جی وی آر ویری لکی ٹوڈے کہ آج کا لیکچر جلدی ختم ہو گیا, ہمارے پاس 4-5 منٹ مل گئے ہیں تاکہ ہم اس کو ریوائز کر سکیں جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے. اگر آج کا جو لیکچر ہے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہم نے کیا کچھ اسٹڈی کیا ہے, آرتھوگونل سیٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. آرتھوگونل سیٹ ہم نے کیسے ڈیفائن کیا, ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک سیٹ ہے, سیٹ آف ویکٹرز ہے جس میں u1 u2 u3 un دیا ہوا ہے آپ کے پاس, تو یہ سیٹ اس وقت آرتھوگونل کہلائے گا جس وقت کے ہر ایلیمنٹ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ آرتھوگونلٹی کنڈیشن سیٹسفائی کرے. یعنی کہ u1.u2 ہمارے پاس 0 ہونا چاہیے, u2.u3 0 ہونا چاہیے, اینڈ سو آن سو فورتھ. لیکن u1.u1 0 نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سارے کے سارے نان زیرو آپ کے پاس ویکٹرز دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, a set of non-zero vectors u1 u2 up will be orthogonal if and only if ui dot uj is equal to 0 for I not equal to j. تو یہ کنڈیشن سب سے پہلے ہمارے پاس تھی جو ہم نے آپ کو بتائی تھی. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے پاس آرتھوگونل سیٹ کی بیسک ڈیفینیشن تھی. اس کے بعد ہم نے جب آرتھوگونل سیٹ کو آپ کو بتایا تو اس کے بعد ہم نے بہت ساری چیزیں اور بتائیں. ان میں کیا چیز شامل تھی, سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ آرتھوگونل پروجیکشن کے بارے میں تھا. اب آرتھوگونل پروجیکشن جو ہے نا یہ ہمارے پاس نیکسٹ لیکچر کا ٹاپک ہے جس میں ہم کافی ساری چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا, وہاں پہ اس کو ڈیکمپوز کیا, 2 حصوں میں توڑا. 2 حصوں میں توڑا کس کو, کہ ہمارے پاس کوئی بھی ویکٹر دیا ہوا تھا. یہ ہم کیا کرتے تھے, شاید آپ کو یاد ہو جس میں ہم ایف ایس سی کے اندر, اگر آپ لوگوں نے فزکس پڑھی ہے تو ریزولوشن آف فورسز کی بات کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ایک فورس دی ہوئی ہے, اس کو 2 حصوں میں ریزالو کرتے تھے, ایک along x ایکسس ایک along y ایکسس کرتے تھے نا, کہ جس کے اندر ہمارے پاس ایکس کمپوننٹ معلوم کرتے تھے, ایف ایکس معلوم کرتے تھے, پھر ایف وائی معلوم کیا کرتے تھے, پھر وہاں سے ریزلٹنٹ وغیرہ کیلکولیٹ کرتے تھے. تو یہ چیزیں وہی چیز ہیں یہاں پہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہم نے آپ کو پریزنٹ کی ہے, جس کے اندر بتایا کہ ہمارے پاس وائی کیا ہے, پھر اس کے بعد ہم نے وائی کیپ کیلکولیٹ کیا اور وہاں سے پھر ہم نے سی آئی اور سی جے وغیرہ کی ویلیوز کیلکولیٹ کی. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں آج ہم نے کیلکولیٹ کی. اس کے اندر ہمارے پاس ایگزامپلس وغیرہ کافی تھیں. ان ایگزامپلس کے اندر ہم نے آپ کو یہ طریقہ کار بتایا کہ سی جے کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور سی جے کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یاد ہوگا آپ کے پاس آیا تھا سی جے از اکول ٹو وائی ڈاٹ یو جے ڈیوائڈ بائی یو جے ڈاٹ یو جے. ٹھیک ہے, کیا تھا, ونس اگین ہمارے پاس کیا ہے کہ سی جے کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس وائی ڈاٹ یو جے ڈیوائڈ بائی یو جے ڈاٹ یو جے. اسی طریقے سے ہم نے وائی کیپ کی ویلو کیلکولیٹ کی تھی, پھر اس کے بعد ہم نے زیڈ کی ویلو کیلکولیٹ کی تھی. یہ جب ہم آرتھوگونل سیٹس کی باتیں کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ہم نے آپ کو ایک اور ڈیفینیشن بتائی, ایک اور ٹرم انٹروڈیوس کی جس کو ہم نے کہا آرتھو نارمل سیٹ. آرتھو نارمل سیٹ کو ہم نے کیسے ڈیفائن کیا تھا, ہم نے کہا کہ اگر ہمارے پاس ایک سیٹ ہے جس کے اندر ایلیمنٹس ہیں u1 u2 u3 اپ ٹو un, یا ہمارے پاس n ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر, اور ہم نے کہا کہ یہ اگر آرتھوگونل سیٹ ہے اور ہر ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک یونٹ ویکٹر ہے, یعنی u1 بھی یونٹ ویکٹر ہے, u2 بھی یونٹ ویکٹر ہے, u3 بھی یونٹ ویکٹر ہے, تو ہم اس سیٹ کو کیا کہیں گے, آرتھو نارمل سیٹ کہیں گے. تو یہ تو بڑی آسان سی ڈیفینیشن آ گئی تھی جس کے اندر ہم نے بتایا کہ یہ ایک آرتھو نارمل سیٹ ہے, سارے کے سارے ایلیمنٹس یونٹس ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو سیٹ ہے یہ آرتھوگونل سیٹ ہے. ٹھیک بات ہو گئی. یہ جب کلیئر ہو گیا تو ہم نے ایک اور آپ کو تھیورم بتایا. وہ تھیورم یہ بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک یو میٹرکس ہے, اور یہ میٹرکس کیا ہے, میٹرکس آف کالمز ہے, اور وہ کالمز کیسے ہیں, آرتھو نارمل سیٹ ہے, یعنی کہ یو از اکول ٹو u1 u2 u3 آپ کے پاس دیے ہوئے ہیں, اور یہ u1 u2 بذات خود ایلیمنٹس نہیں ہیں بلکہ یہ کالمز ہیں, اور یہ کالمز کس طرح کے ہیں, سارے کے سارے آرتھو نارملز ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ u ٹرانسپوز u از اکول ٹو i, جس میں یہ u جو ہے m/n میٹرکس ہو سکتی ہے, تو u ٹرانسپوز u از اکول ٹو i, یہ ہم نے پروو کیا, آپ کو بتایا, اور وہاں سے ہم نے ایک امپورٹنٹ کنڈیشن ڈرائیو کی کہ اگر آپ کے پاس یہ u جو ہے ایک سیٹ آف آرتھو نارمل کالمز ہے تو u ٹرانسپوز u از اکول ٹو i کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے ایک اور امپورٹنٹ تھیورم آپ کو بتایا تھا. وہ تھیورم کیا تھا جس کے اندر ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ یو ایکس, اگر آپ کے پاس یہ یو یہی چیز ہے, یو ایکس ہے, اس کا اگر آپ نارم لے لیں تو یہ آپ کے پاس برابر کس کے ہوگا, ایکس نارم کے برابر. یعنی یو ایکس کی اگر آپ نے لینتھ کیلکولیٹ کرنی ہے تو وہ برابر ہوگی کس کے, ایکس کی لینتھ کے برابر. یو ایکس نارم از اکول ٹو ایکس نارم کے برابر. پھر ہم نے ایک اور چیز بتائی آپ کو اسی تھیورم کے اندر کہ یو ایکس ڈاٹ یو وائی, یو ایکس ڈاٹ یو وائی از اکول ٹو ایکس ڈاٹ وائی, اور ڈاٹ یہ وہی انر پروڈکٹ ہے,
یا ڈاٹ پروڈکٹ ہے, تو یو ایکس ڈاٹ یو وائی از اکول ٹو ایکس ڈاٹ وائی. اس کے بعد ایک اور بڑی اچھی چیز بتائی تھی آپ کو اسی تھیورم کے اندر, تھرڈ پارٹ جو تھا, جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس یو ایکس ڈاٹ یو وائی زیرو ہوگا کس وقت, جب ایکس ڈاٹ وائی از اکول ٹو زیرو. یعنی یو ایکس ڈاٹ یو وائی ول بی زیرو وین ایکس ڈاٹ وائی از اکول ٹو زیرو. اف ایکس ڈاٹ وائی از اکول ٹو زیرو ہوگا تو یو ایکس ڈاٹ یو وائی بھی زیرو کے برابر ہوگا. تو یہ جناب ہم نے بہت ساری اس کی ایگزامپل بھی دینے کی کوشش کی ہے آپ کو, آرتھوگونل سیٹس کے بارے میں, آرتھونارمل سیٹس کے بارے میں, پھر ڈیکمپوزیشن کے بارے میں. ڈیکمپوزیشن سے کیا مراد ہے میری, میں نے جہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ جس کے اندر آرتھوگونل پروجیکشن کی بات کی تھی. نیکسٹ لیکچر میں یہ کافی زیادہ ڈیٹیل میں ہم بات چیت کریں گے جب ڈیکمپوزیشن کی بات کریں گے, جب آرتھوگونل پروجیکشن کی بات کریں گے. یہ خیال رکھیے گا y از اکول ٹو وائی کیپ پلس زیڈ والا, جس میں وائی کیپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور زیڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں. وائی کیپ کی ویلیو ضرور یاد رکھیے گا کیونکہ یہ بہت جگہ آگے استعمال ہوگی. لاسٹلی ایک اور چیز دوبارہ سے ریوائز کر دوں, جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اگر y از اکول ٹو سی ون یو ون پلس سی ٹو یو ٹو پلس سی پی وی پی, اور آپ نے سی ون سی ٹو کیلکولیٹ کرنا ہے تو کیسے کیلکولیٹ کر لیں گے. سی ون ول بی اکول ٹو وائی ڈاٹ یو ون ڈیوائڈ بائی یو ون ڈاٹ یو ون, اور اگر آپ کے پاس یو ون یو ٹو دیا ہوا ہے تو وہاں سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں سی ون سی ٹو سی تھری. یہ ایک بہت خوبصورت طریقہ کار ہے جس کے اندر سی ون سی ٹو سی تھری وغیرہ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اگر آپ پہلے جائیں جہاں پہ ہم نے میٹرکس پڑھی تھی, جہاں پہ ہم نے لینئر انڈیپینڈنس اور ڈیپینڈنس کی بات کی تھی, جہاں لینئر کمبینیشن کی بات کی تھی, وہاں پہ اس کا کیلکولیشن کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. لیکن یہ چیز جو ہم نے ابھی انٹ پروڈکٹ ڈیفائن کی ہے, یہاں سے یہ چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ کیلکولیٹ ہوتی ہیں. جی جناب, یہ جو 2 لیکچرز تھے کافی آسان تھے. انشاءاللہ اگلا لیکچر بھی اسی طرح کا ہوگا, آسان ہوگا. لیکن اس دوران آپ کیا کیجیے گا, کافی ساری ایکسرسائزز کیجیے گا اور اپنا ریویژن جاری رکھیے گا, کیونکہ تقریباً 39 لیکچر مکمل ہو گئے ہیں. اب 40واں جو لیکچر ہوگا اس کے بعد 5 لیکچر رہ جائیں گے, آپ کو ٹائم نہیں ملے گا. تو میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ ایکسرسائزز کافی ساری کرتے رہیں, ریویژن کرتے رہیں. اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اور السلام علیکم.